الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کل زوال دیر سے ڈھل رہا ہے، اس لیے بیانات کا جو وقت ہے وہ کم ہو گیا۔ قصص الانبیاء علیہم السلام میں سے گزشتہ جمعہ میں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعات کو دہرایا تھا۔ آج کے اس موقع پر قصص الانبیاء علیہم السلام میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد جن نبی کا نام نہ صرف یہ کہ کتابوں میں بلکہ کلام پاک میں بھی جن کا نام ملتا ہے، ان کا کچھ سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس تھوڑی سی دیر میں جتنا ہو سکا۔ تھوڑا سا ابتدائیہ تازہ کر لیں چونکہ کئی سال گزر گئے۔ اس سلسلے کا ابتدائیہ یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 3 مسائل ایسے ہیں کہ ان کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ علماء کی زبان میں ان 3 مسائل کو مسائل مہمہ کہتے ہیں، اور الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ مشکل ہوں تو علماء نے فرمایا کہ آسان معنی ان جملوں کا یہ ہے کہ 3 نہایت اہم مسئلے جن کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 مسئلے جو ہیں وہ ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کا نور انہی تینوں پر جگمگاتا ہے، اور وہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تینوں ہونے ضروری ہیں۔
اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی ہم انکار کریں تو ایمان کا نور پھر جگمگا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدۃ العالم میں لکھا ہے کہ ایمان ایک ایسی شے ہے جو جس دل میں آتا ہے تو پورا آتا ہے، نہیں آتا تو پھر ذرہ بھی نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیں، یعنی حضرت نے لکھا ہے یہ نہیں آپ اور ہم اللہ تعالیٰ بچائیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی جو ہے وہ 70% مسلمان ہے اور 30% کافر ہے، یا یہ فلاں جو ہے وہ 70% کافر ہے اور 30% مسلمان ہے۔ نہ، حضرت نے لکھا ہے ایمان ایک ایسی شے ہے جس دل میں آئے گا پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ 3 نہایت اہم مسئلے جو ہیں یہ انسان کو دہراتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے اور سناتے رہنا چاہیے تاکہ یہ تازے رہیں۔ وہ پہلا یہی ہے جسے کہتے ہیں آمنت باللہ، یعنی اپنا عرف عام میں جس کو توحید کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مسائل مہمہ میں سے دوسرا مسئلہ ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ یہ 3 ارکان ہیں ایمان کے جن پر ایمان کا نور جگمگاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسالت کے باب میں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں وہ میں نے اس شروع میں پڑھ لیے، اگرچہ وہ محفوظ نہیں ہوئے تھے، 1-2 درس محفوظ ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ اسی موقع پر پھر میں نے قصص الانبیاء علیہم السلام کا جو سبق ہے وہ دہرانا شروع کیا تھا، چونکہ یہ اسی باب میں ہے۔ پھر یہ سب آپ اور ہم سب جانتے اور مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کہ یہ پاک سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے علیہ السلام۔ حضرت آدم پہلے انسان بھی ہیں، حضرت آدم پہلے نبی بھی ہیں، حضرت آدم اللہ کے پہلے رسول بھی ہیں، یعنی انسانیت کے سلسلے کی ابتدا بھی حضرت آدم سے ہوئی ہے، اور نبوت اور رسالت کا جو پیغمبری کا پاک سلسلہ ہے اس کی ابتدا بھی حضرت آدم سے ہوئی ہے۔ اور خود کلام پاک میں ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ نے عموماً سنا ہی ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ الناس بنو آدم، انسان تمام کے تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ پھر حضرت آدم سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا علیہ السلام، وہ واقعات جو علماء نے لکھے ہم نے پڑھے۔ پھر حضرت کے جانشین ہوئے تھے حضرت شیس علیہ السلام، جن کے واقعات مختصر ملتے ہیں، لیکن جو ملتے ہیں وہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی بساط تک پڑھے تھے، کئی سال ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آگے، اور آپ نے شاید اپنا یہ ذہن میں ممکن ہے آپ کے ہو یا کسی سے آپ نے سنا ہو، جس طرح حضرت آدم کا ایک سلسلہ تھا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی گزرے ہیں، اس لیے کہ محترم کے زمانے میں جو عالمگیر طوفان آیا تھا ان میں وہی بچے تھے جو کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ تھے، اور پھر یہ جو بقایا دنیا آباد ہوئی یہ حضرت نوح کی اولاد سے آباد ہوئی، اس لیے ان کو تاریخ آج بھی آدم ثانی کے لقب سے یاد کرتی ہے کہ وہ دوسرے آدم تھے۔ پھر یہ سلسلے آگے چلتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام، اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کے جو واقعات سبقاً یعنی میں نے دہرائے ہیں۔
ان کے بعد پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد جن اللہ کے نبی کے تذکرے ملتے ہیں اس باب میں وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ کلام پاک میں محترم کا نام آتا ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کا تو نام نہیں ہے، میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات دہرائی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جن کے جانشین ہوئے تھے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کا بھی نام نہیں ہے، تذکرے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا کلام پاک میں نام ہے۔ اچھا، ایک جگہ تو فقط نام ہے، سورہ انعام میں۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، میں سب کی تو بات نہیں کہتا، لیکن کہیں نہ کہیں سننے میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے کئی صاحبان اس سورت پاک کا نام لیتے ہیں نا تو وہ کہہ دیتے ہیں سورت انعام۔ یہ سورت انعام نہیں ہے، یہ سورت انعام ہے۔ انعام الف کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جو انسان دیتا ہے یا کسی کو دیا جاتا ہے، لیکن انعام یہ الف کے زبر کے ساتھ ہے، جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس لیے کبھی اس پاک سورت کا نام لیں تو سورت انعام نہیں، سورت انعام۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو سورہ انعام میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ہے، اور پھر دوسرا سورہ صافات میں حضرت کا نام بھی ہے اور حضرت کا واقعہ بھی ہے، لیکن علماء نے یہ ساتھ میں لکھا ہے واقعہ محترم کا ہے بڑا مختصر، زیادہ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، مختصر بیان فرمایا ہے لیکن بیان فرمایا ہے۔ اچھا، ایک یہ چیز بھی ہے کہ کچھ باتیں تاریخ میں ملتی ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے، وہ بھی سنتے جائیں۔ اسلامی کتابوں میں محترم کا نام حضرت الیاس ہے، اہل بائبل یا بائبل کے ہاں ان کو ایلیا کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت الیاس ہی کو وہ ایلیا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی بعض حضرات نے لکھی ہے، کلام پاک میں ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے، ان کے واقعات ہم نے پہلے دہرا لیے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس یہ حضرت ادریس ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضرت ادریس ہی کا دوسرا نام حضرت الیاس ہے، بلکہ علماء نے یعنی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، حضرت ادریس الگ اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت الیاس الگ اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جن کو دنیا آدم ثانی کہتی ہے، ابھی بتایا وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ محترم نے لکھا ہے حضرت ادریس جو تھے یہ حضرت نوح کے اجداد میں سے تھے، اور حضرت الیاس جو تھے یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے، اس لیے دونوں ایک نہیں ہیں، علیحدہ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو کلام پاک میں بھی حضرت ادریس کا ذکر الگ ہے اور حضرت الیاس کا ذکر الگ ہے، اور دونوں کے علماء نے لکھا ہے جو اسلوب ہے قرآن پاک کا وہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ دونوں دو الگ شخصیتیں ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ بات تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے، اس پر تو زیادہ کئی باتیں لکھی گئی ہیں لیکن یہی اس کا خلاصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اردن میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی یعنی جمہور علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کے لیے تھے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے پرانی تاریخ کی کتابوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام ان کی اولاد سے تھے، اور بنی اسرائیل ہی کے لیے نبی بھی تھے، بنی اسرائیل ہی کے لیے رسول بھی تھے۔ علماء نے لکھا ہے کلام پاک نے جس انداز سے حضرت کا بیان فرمایا ہے
اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صرف نبی نہیں رسول بھی تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بالکل واضح لفظ اللہ نے فرما دیا کہ بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے. تو بات ختم ہو. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے قوم تم ڈرتے نہیں ہو. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، تم بعل کو پکڑتے ہو، اس سے فریادیں کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑتے ہو جو احسن الخالقین ہے. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، محترم نے فرمایا اللہ وہ ہیں جو تمہارے بھی رب ہیں، تمہارے باپ دادوں کے بھی رب ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ نے فرمایا انہوں نے محترم کی بات کو نہیں مانا، جھٹلا دیا. مانا دوزخ، مانا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ نے فرمایا ہاں مگر وہ جنہوں نے محترم کی آواز پر لبیک کہا وہ بچ جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے پچھلوں میں ان کے تذکرے باقی رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا الیاسین پر سلام ہو. اب علماء نے لکھا ہے حضرت الیاس ہی کا نام دوسرا الیاسین تھا، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل عرب اپنے کلام میں ناموں میں یا اور سین کا اضافہ کر دیتے ہیں کبھی کبھی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا بے شک ہم جو نیک کام کرتے ہیں ان کو ایسے ہی بدلے دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہانگ کانگ والوں؟ تھوڑا تھوڑا اگر آگے آگے آ جائیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑا آگے آ جائیں، یہاں سے نماز پڑھ کے ادھر سے نکل جائیں گے. خیر یہ تو پاک آیات کا ترجمہ تھا جہاں پر محترم کا واقعہ ہے. اب ذرا خلاصہ تفسیر کا سن لیں. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو. علماء نے لکھا ہے کہ محترم اردن میں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے میں شام کا ایک علاقہ تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے علماء نے اس علاقے کا نام بعلبک لکھا ہے. پرانے دور کی باتیں ہیں، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی. جہاں تک یاد آ رہا ہے یہی نام یاد آ رہا ہے. وہاں کچھ لوگ آباد ہوئے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل سلطنت کے لحاظ سے دو حصوں میں بٹے تھے. تو ایک حصہ اس طرف جو نکلا وہاں ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کی بیگم تھی. اچھا وہ پرانی تاریخ کی کتابیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک لحاظ سے وہ بادشاہ ہماری طرح ہو گیا. کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ نوکر بیوی کا. آپ تو نہیں ہوں گے، آپ کے تو ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معنی یہ تھا جو وہ کہتی تھی وہ کرتا تھا. اس کا معنی آپ کے اور ہمارے ہاں ہمارے محاورے میں نوکر بیوی کا ہی کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں؟ باہر تو وہ بادشاہ تھا لیکن اندر کیا تھا؟ نوکر بیوی. اچھا ایک اور اس میں مرض تھا اس کی بیوی میں، وہ اس میں بھی آ گیا. ایک بت تھا اس زمانے میں جسے بال کہتے تھے. قرآن پاک میں بھی یہاں لفظ آیا نا ہوتا اتدعون بالا وتذرون، یہ بال بے عین لام. علماء نے لکھا ہے یہ بت تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی بڑی پجارن تھی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے وہ مر مٹی ہوئی تھی اس بت پر.
علماء تاریخ نے کچھ حالات اس کے تھوڑے بہت لکھنے کی کوشش کی ہے. جس نام کا وہ بت تھا ان سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کا بت تھا. واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. ان تاریخی اشاروں کو پڑھیں تو ویسے کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے. یہ بات تو محسوس کی ہے کوئی بھی بروں کو عموماً خدائی درجے نہیں دیتا. جو انسان کو بھانے لگتے ہیں نا انہی کو انسان خدائی درجے دینے لگتا ہے. وہ مرتی تھی اس بت کے پیچھے. اچھا یہ بھی آپ سنیں، یعنی بادشاہت تو تھی نا اس کے پاس، اس کا شوہر بادشاہ تھا تو اصل تو وہی تھی. سونے کا بت وہ بنا، اور یہ بھی نہیں ایک دو، وہ تاریخ کی پرانی کتابیں یہاں تک کہ تفسیر میں بھی ہے 20 گز اس کا قد رکھا تھا بت کا، اور سالہ سونا ہی سونا تھا وہ. اچھا ایک اور چیز بھی کتابوں میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ہے. ظاہر بات ہے کلام پاک یا احادیث طیبہ میں تو یہ وضاحتیں نہیں ہیں، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ہیں جنہوں نے پرانی کتابوں سے لیا ہے کہ 400 خادم مقرر کیے گئے تھے صرف اس بت کی دیکھ بھال کے لیے. آپ اور ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، بولو تو صحیح، کرتے ہیں. ایک عالم نے لکھا ہے کرتے ہیں کچھ فرق کے ساتھ. اور یہ یاد رہے وہ یعنی وہ عالم بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں، یعنی اتنے بڑے عالم گزرے ہیں وہ آپ کے ملک میں کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود فرمایا تھا. مفتی تقی صاحب کا نام سنا ہے نا؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود فرمایا تھا، جن عالم کی میں آگے بات نقل کرنے جا رہا ہوں، علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی علم میں بڑے تھے. آپ شاید جانے نہ مانے، ان کی ایک تفسیر چھپی ہے، اب تو مدتیں ہو گئیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن پاک کی 13,000 صفحات میں تفسیر آئی ہے، اردو میں. انہوں نے لکھا ہے یہ انہی آیات کی تفسیر کے موقع پر کہ ہم بھی یہ سب کرتے ہیں کچھ فرق کے ساتھ. وہ سب کچھ بال کے ساتھ کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائیں، ہم میں سے کچھ لوگ یہ سب قبروں کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، قرآن حضور پر نازل ہوا نا. دھیان دینا میری طرف، حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعات تو آگے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، لیکن ایک بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو دھیان سے سنو، نہ من مانے تحقیق کرو. جو بھی وحییں یا جو بھی مذہب اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں نا، ان کے ہاں قبریں ہیں. ٹھیک ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ اور ہمارے ہاں قبریں ہیں یا نہیں؟ قبروں کے تذکرے قرآن پاک میں بھی ہیں یا نہیں؟ اور احادیث طیبہ میں بھی ہیں یا نہیں؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں قبریں کیسی بننی چاہیے. ایک ایک مسئلہ کو وہ پتہ یہ چلتا ہے، قبریں اب کی نہیں ہیں، پہلے دور سے چلی آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ چلے اور اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے تھے ان کو دنیا عیسائی کہتی تھی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ان کے ہاں بھی قبریں ہیں یا نہیں؟ ان کے ہاں بھی ہیں. اچھا، ان سے پہلے جن کی طرف عیسائی اپنی نسبت کرتے تھے اور عیسائیوں سے پہلے جن کا دور چلا آ رہا تھا ان کو دنیا یہودی کہتی تھی. ان کے ہاں بھی قبریں ہیں یا نہیں؟ ان کے ہاں بھی قبریں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا آپ ذرا دیکھ لینا، آپ دور کیوں جاتے ہیں. خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، وقت نہیں ہے. کہنے کا میرا جو مقصد ہے اس پہ آ جاؤں. قبروں کے حوالے سے جو موٹی سی بات ہے وہ ذہن میں رکھ لو، بٹھا لو. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے، میں خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا مسئلہ الگ ہے. یہ جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے نا خواتین کو جانے کی قبرستان اجازت ہے،
بولو تو صحیح. میں اس جملے کے ساتھ پوری طرح اتفاق نہیں کرتا جو یہ عام طور پر دہرایا جاتا ہے نا کہ خواتین کو قبرستان میں جانا. بولو تو صحیح. میں اس جملے کے ساتھ پوری طرح اتفاق نہیں کرتا. اس کی پوری تفصیل ہے جو ہمارے لوگ نہیں جانتے. سیدھی بات ہے, انہوں نے یہ ایک لفظ سنا ہے, آگے اس کی پوری شرح نہیں پڑی ہوئی ہوتی. آسان ہے, مت جاؤ. یا ان کا تجربہ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ کہہ دیں, وہ اپنی جگہ ہے. پورا مسئلہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابقات میں لکھا ہے. آپ کے پاس ہے یہ کتاب؟ سوال ہی نہیں پیدا. ہمارے مولوی صاحبان کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے ان کا مسئلہ الگ ہے. البتہ جہاں تک مردوں کا مسئلہ ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں مردوں کو قبرستان جانے کی اجازت, بلکہ اگر آپ یہ دھیان دیں آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کیوں جانے کے لیے فرمایا گیا. تاکہ عبرت انسان کو حاصل ہو, انسان کو موت یاد آئے. پتہ ہے علماء نے لکھا ہے, جو آثار الاحسان کے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ بچائے, اگر کبھی دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہونے لگے. گھمنڈ کئی وجہ سے آ جاتا ہے, کبھی دولت سے آتا ہے, کبھی حسن سے آتا ہے, کبھی عہدے سے آتا ہے, کبھی کسی اور بات سے اگر کسی بھی کارن دل میں گھمنڈ آنے لگتا ہے, علماء نے اس کا علاج لکھا ہے کہ جا کے قبرستان سے ہو آؤ, دل کی دنیا بدلے گی. آخر حضور نے جو اس موقع پہ فرمایا کہ قبرستان جاؤ, تو پتہ چلتا ہے کہ قبرستان سے انسان کو نصیحت, عبرت حاصل, یہ مقصد ہے. باقی اس کے سوا سیدھی آپ کو سچی بات بتاؤں, احادیث طیبہ میں کہیں بھی یا فقہاء اکرام نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی انسان قبر پر جائے تو وہاں جھکے یا وہاں ہاتھ لگائے یا وہاں چومے یا وہاں چادریں چڑھائے یا پھول چڑھائے. ایسا کوئی حکم نہ کلام پاک میں ہے, نہ احادیث طیبہ میں ہے, نہ فقہ میں ہے. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. ہے بات کڑوی, لیکن کوشش کرو گھر سمجھ میں آ سکے تو. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی قبروں کی زیارت کیا کرو. ہمارے خود قاری عبداللہ یابس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کسی شہر جاتا ہے کسی کام سے, وہاں اگر اللہ کے کوئی ولی دفن ہو تو محترم فرماتے تھے وہاں جا کر ان کے مزار کی زیارت کرو. زیارت سے منع نہیں ہے, لیکن اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں وہ غلط ہے. بقایا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت